ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ محفل نعت میں نعت خواں پر نوٹ اڑانا کیسا؟ گزشتہ چند دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے، مجھے بھی ارسال کی گئی، کہ جس میں ایک ثنا خواں پر نوٹ اڑائے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو پر مثبت اور منفی تبصرے جاری ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ طوائفوں کی طرح ہو گئے، کہ جس طرح طوائف پر نوٹ اڑائے جاتے ہیں نعت خوانوں پر بھی نوٹ اڑائے جا رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ جب نوٹ اڑانے والوں کو تکلیف نہیں اور لینے والے جو ہیں انہیں تو بالکل نہیں ہے، پیسہ آتا ہوا کسے برا لگتا ہے، تو آپ کو اس پر کیا تکلیف اور اذیت ہے؟ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں دونوں کے لیے، یعنی عوام الناس کے لیے بھی اور ثنا خوان مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے بھی۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ محفل نعت کا ایک تقدس ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا خوانی ہے، جو بالیقین ہم سب کی روح کی غذا ہے، اور نعت خوانوں سے ہمیں پیار بھی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ نعت خواں جو ہیں یہ عشق رسول کا جام بھر بھر کے پلاتے ہیں، تو ان سے محبت بھی کی جاتی ہے، عوام الناس پیار کرتی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نعت خوانی کا تقدس کسی نہ کسی سبب سے پامال ہو رہا ہے۔ ہم اگر پوائنٹرز کی صورت میں ڈسکس کریں، سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ نے کسی نعت خواں کو بلانا ہے تو لفافہ طے کیا جاتا ہے کہ میں آنے کے 50,000 روپے یا لاکھ روپے لوں گا۔ یہ جو لفافہ طے کیا جاتا ہے اور نعت خوانی پر اجرت لی جاتی ہے، یہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے مفتہ بھی قول کے مطابق، اور اس پر کوئی علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ اب جو لوگ لے رہے ہیں وہ بھی مجرم، اور جو دے رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے انعقاد کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کہ نعت خوانی پر اجرت نہیں لی جائے گی، نہ دی جائے گی۔ اب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات کہتے ہیں جی میں 1 روپیہ اجرت نہیں لیتا، لیکن میرے پاس ایسی آڈیوز موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ روپے پہلے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تو حضرت صاحب تشریف لائے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا انکار کرنا یہ بلا وجہ ہے، تو اپنے آپ کو مال حرام سے بچائیں کہ آپ نعت خواں ہیں، پیشہ ور نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی پیشہ ور کہتا ہے کہ آپ نے نعت کو پیشہ بنا لیا، ذریعہ معاش بنا لیا، تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو لفافہ کلچر ہے اسے ختم کیا جانا چاہیے، اور اس میں بہت برا کردار ادا کیا ہے مالداروں نے، سیٹھوں نے، کہ جب وہ لاکھوں روپے کی آفر کرتے ہیں تو انسان ہے، نعت خواں بھی انسان ہے، تو پیسہ آتا ہوا کسے برا لگتا ہے؟ تو وہ پیسے کو دیکھ کر بیچارہ نرم ہو جاتا ہے اور پیسے کو قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ لفافہ کلچر بالکل ختم کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محفل نعت ہو رہی ہے، محفل نعت میں ہم سب بیٹھے ہیں، نعت خواں ذوق میں کلام پڑھ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک نعت بڑی پڑھی جاتی تھی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ یہ نعت جب پڑھی جا رہی ہوتی تھی تو ایک ذوق ہوتا تھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ آپ احباب مجھے بتائیے کہ آج جو نعت خوانیاں ہو رہی ہیں ان میں شور شرابہ، افراتفری اور ایکٹنگ زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب آپ خود دے دیجئے کہ جب آپ اس محفل نعت سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے عشق رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یا کتنی کمی ہوتی ہے، یہ آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیجئے۔ چلیں کمی نہیں ہوتی تو اضافہ اور وہ ذوق نظر نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے پڑھنے والا ہے اس کی توجہ کلام پر،
ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت پر کم ہو گئی اور اشاروں پر زیادہ ہو گئی۔ ایکٹنگ جو ہے یہ مروا دیتی ہے۔ ایک تو یہ جو کیمرہ ہے جس کے سامنے میں بھی بیٹھا ہوں، یہ جو کیمرہ ہے یہ بہت ساری غلط چیزیں کرواتا ہے۔ تو اس وقت اپنے اوپر ذوق کی کیفیت کو طاری کریں۔ اگر آپ، میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، جس طرح وہ گویے ہوتے ہیں، وہ جگہیں لگا رہے ہوتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ محفل نعت میں یہ چیز زیب دیتی ہے آپ کو؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس محفل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس محفل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ حرکتیں کرتے؟ بلکہ آپ مؤدب ہو جاتے، آپ کی باڈی لینگویج مؤدب ہوتی، یعنی با ادب ہوتی، آپ کلام ادب والے پڑھتے، آپ اس میں فن کا، ہنر کا مظاہرہ نہ کرتے بلکہ ذوق سے پڑھتے۔ تو یہ بھی چاہیے کہ ایسے نعت خوانوں کا انتخاب کریں جو ذوق سے آئیں، یعنی وہ فنکار نہ ہوں، نعت خواں ہوں۔ فنکاروں نے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کیا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب محفل نعت کا انعقاد ہو تو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ باذوق کلام کا انتخاب ہو، اور نعت خواں بھی مؤدب ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرے۔ تیسری چیز جو سوال کیا گیا کہ اب ایک نعت خواں پڑھ رہا ہے، 4 لوگ آئے اور اس پر نوٹ اڑانا شروع کر دیے۔ آپ احباب مجھے بتائیے، عوام اہل سنت سے میں مخاطب ہوں کہ یہ ویڈیو جب دیگر مسالک تک پہنچے گی تو ہمارے مسلک کو بدنام کرنا ان کے لیے آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز کو چلایا بھی۔ دوسری بات، آپ چھوڑ دیجئے، آپ کہیں گے جی دوسرے مسلک کا کام تو ہے ہی اعتراض کرنا، وہ تو ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم چلتے ہوئے ہلتے کیوں ہو؟ یا زوجہ سے لڑنا تھا تو بیوی کو کہا کہ تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو؟ یعنی کوئی سبب نہیں ہے، بس لڑائی کرنی ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ لیکن آپ خود مجھے بتائیے کہ 4 لوگ کھڑے ہوئے نعت خواں پر نوٹ اڑا رہے ہیں۔ اب جب پیسہ نظر آ رہا ہو تو لازمی سی بات ہے کہ انسان ہے نا وہ بہک جاتا ہے، اور اس چیز سے ہمارے معزز علماء کرام نے منع فرمایا کہ یہ آداب نعت خوانی کے خلاف ہے۔ کسی کو نظر کرنا ہے، ادب سے آئے اور نذرانہ دے دے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کر آپ کڑک کڑک نوٹ اڑا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بھی نعت رسول مقبول سے ہٹ کر اس عمل کی طرف ہے، اور جو 4 لوگ کھڑے ہو گئے وہ بار بار کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ حرکت کر رہے ہیں، تو توجہ بٹے گی یا نہیں بٹے گی؟ اور جو مقصد نعت خوانی ہے وہ فوت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے اتنی عظیم محفل کا انعقاد کیا، آپ بیٹھیں اور اپنے اوپر کیفیت طاری کریں، اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے سامنے تصور کریں، آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آپ کے قلب میں طلب ہو زیارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اس طرح محفل میں شرکت کریں تو کتنی زبردست کیفیت بنے گی اور ذوق نصیب ہوگا۔ تو یہ جو 4 لوگ کھڑے ہو گئے اور نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، یہ مہربانی کر کے اس چیز سے باز آئیں۔ جو ثنا خواں پڑھ رہا ہے وہ انسان ہے، کوئی مطلب غوث وقت اور قطب اور ابدال اور اوتاد اور عمد میں سے تو ہے نہیں، نجبا نقبا میں سے تو ہے نہیں، انسان ہے، لالچ آ جاتی ہے۔ پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ انہیں ہم سمجھا چکے ہیں، نہیں سمجھتے بیچارے اور نہیں منع کرتے۔ انہی کے سامنے کوئی تھوڑا سا ہل جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن 4 لوگ کھڑے ہو کر نوٹ نچھاور کر رہے ہوں تو ان پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اب یہ نہیں سمجھ رہے تو عوام تو سمجھ جائے نا۔ تو اس لیے اس طرح کی جو کیفیات بنتی ہیں یا اس طرح کی جو صورتحال بنتی ہے، اس صورتحال کو ہم ہی نے ختم کرنا ہے۔ تو اپنے آپ پر تھوڑا کنٹرول کریں اور اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ محفل نعت خوانی کے آداب کے خلاف ہے۔ اچھا، اس میں ایک گزارش کروں گا آرگنائزرز سے جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو مسلک زیادہ عزیز ہے یا شخصیت؟ جو بندہ شخصیت پرست ہوگا نا، اسے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔
لیکن جو بندہ نظریاتی ہوگا کہ ہمارے مسلک کے لیے، ہمارے نظریے کے لیے کیا چیز اہم ہے، اسے میری بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے۔ کیا ہم ان محافل کو اپنے نظریے اور اپنے مسلک اہل سنت و جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم ایک رات میں لاکھوں روپے صرف کر دیتے ہیں، مدارس ہمارے کمزور، علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، کتابیں چھپوانے کے اسباب ان کے پاس موجود نہیں۔ تو جب آپ محفل کا انعقاد کر رہے ہیں تو آپ آرگنائزرز کو چاہیے، میں ان سے مخاطب ہوں، کہ اہتمام کریں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جو آداب محفل نعت کے خلاف ہو، اور اگر کوئی کرے آپ اسے روک دیجئے۔ بعض جگہوں پر، ابھی میرے ایک نمازی ہیں، انہوں نے مجھے درس حدیث تھا بدھ کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ ایک محفل ہو رہی تھی، وہ ایک پٹھان کے ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پٹھان کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے۔ اب وہاں پر جو نعت خواں تھا وہ کھڑے ہو کر عجیب و غریب انداز میں چیخ چلا کر جو ہے وہ کچھ پڑھ رہا تھا، اور اس کا انداز اتنا عجیب و غریب تھا کہ جس کی بنا پر شور ہو رہا تھا اور اچھل رہا تھا۔ تو اس نے کہا ان کو مخاطب کر کے، میں نام نہیں لیتا، کہ فلاں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ نعت رسول مقبول میں اس طرح اچھلنا، اتنا چیخنا، گلے پھاڑنا، مائک کو پھاڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو منع کریں کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ جب آپ کی طرف سے حوصلہ شکنی ہوگی تو پھر یہ چیزیں رکنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے محفل نعت کا انعقاد کیا، اتنا بڑا ایک مجمع آیا، آپ کا مسلک اور آپ کا نظریہ آگے کب بڑھے گا؟ جب آپ مستند عالم دین سے وہاں پر ایک بہترین خطاب کروائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑی بڑی محافل نعت ہوتی ہیں، تقریر اول تو رکھوائی نہیں جاتی، اور رکھوا لی جائے تو 15 منٹ دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا نعت خواں آ گیا ہے، اب تقریر ختم کریں۔ میری ایک عادت ہے، میں بہت کم جاتا ہوں تقاریر میں، لیکن جب بھی میں جاتا ہوں تو تقریر کا مکمل ٹائم لیتا ہوں، اور جو وقت مقرر ہوتا ہے، یعنی پوری محفل کے اندر وہ وقت کا انتخاب کرتا ہوں جس میں عوام موجود ہو۔ عوام کو جو شعور ملے گا وہ تو خطاب سے ملے گا نا۔ تو آپ محفل نعت میں اچھے خطیب اور اچھے عالم کا انتخاب کریں۔ اچھا، اس میں پیشہ ور جو خطیب ہیں، یہ بھی ہمارا ایک بڑا المیہ ہو گیا۔ تھوڑی سی گفتگو طول پکڑ جائے گی، لیکن اپنی عوام کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ سب کے لیے نافع ہو، کہ پیشہ ور خطیبوں سے بھی جان چھڑائیں، یعنی جنہوں نے خطابت کو پیشہ بنا لیا، یا جو واز کرتے ہیں پیسوں کے لیے، کہ ان سے اگر ٹائم لینا ہو نا تو پہلے ان کے بروکر کو کال کی جاتی ہے، وہ پھر بارگیننگ کرتا ہے کہ جی حضرت صاحب آئیں گے تو آپ کو 1,00,000 روپے دینے پڑیں گے۔ اب وہ کہتا ہے میں بڑے غریب علاقے سے ہوں، میرے پاس 1,00,000 روپے نہیں ہے، چلیں آپ 50,000 روپے کر دیجئے، وہ بھی میں حضرت صاحب سے بات کرتا ہوں، اور پھر پہلے آپ حضرت صاحب کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کیجئے۔ اب جو لوگ بیچتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ان سے اپنے آپ کو دور کریں۔ منجھے ہوئے راسخ العلم علماء سے آپ اپنا دین سیکھیے، جو آپ کو قرآن سنائیں، جو آپ کو حدیث سنائیں۔ اگر آپ کو ایسا ہی خطیب چاہیے کہ جو چیلنج کرے، کسی کو رگڑا لگائے، کسی کو برا بھلا کہے، چیخے چلائے غیر ضروری طور پر۔ میرے گھر میں ایسا ہوا کہ ایک مقرر صاحب کا اتفاقاً خطاب چل پڑا، میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا شامیر، تو اس نے وہ سنا، تو پہلا اس کا سوال سنتے ہی کیا تھا کہ بابا یہ اتنا چیخ کر کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بات آرام سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچئے چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ اتنا چیخ کر کیوں بول رہے ہیں۔ وہ جو پیشہ ور خطیب ہوتے ہیں جنہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سر لگائیں، طرز لگائیں، جوشیلا خطاب کریں، یعنی ہم انداز کے پیچھے چل پڑے، علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ عمریں بیت جاتی ہیں، علم غیب، حاضر و ناظر، ندائے یا رسول اللہ، مزارات پر حاضری، جو ہمارے مسلک کے اندر بالکل درست ہے، ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جس پر قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، اس کے دلائل ہماری عوام کو نہیں پتہ ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے اپنا تعلق علماء کے ساتھ کمزور کر لیا۔
تو آپ اگر نظریے کو پسند کرتے ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، تو پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تقریر کا بھی اہتمام کروائیں اور پیشہ ور خطیبوں سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک قول میں نے پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے کسی کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ الواعظ لجمع المال، مال جمع کرنے کے لیے وعظ کرنا، من ضلالت الیہودی والنصارى، یہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ہے۔ یعنی ان کے جو خطباء تھے، علماء تھے، وہ وعظ کرتے تھے مال کے لیے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں نا، جو وعظ کرتے ہیں مال کے لیے، جو خطاب کرتے ہیں اپنا پیشہ بنا کر۔ تو ان سے اپنے آپ کو دور کریں، مال جمع کرنے کے لیے وعظ نہ کیا جائے، خدمت دین کے لیے کیا جائے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام رکھیں۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی نعت خواں ہو، ہماری اس سے جو محبت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر شخصیات، چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہے، چاہے وہ پیروں کے طبقے سے ہے، چاہے وہ نعت خوانوں کے طبقے سے ہے، اگر وہ کسی مقام پر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ادب پامال ہوتا ہے یا ان کی بارگاہ کا ادب ملحوظ نگاہ نہیں رکھا جاتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمیں ان کی شخصیت سے متاثر رہنا چاہیے یا انہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ میرا تعلق تو ان کے ساتھ رسول اللہ کی وجہ سے تھا۔ جو رسول اللہ کی نعت کا ادب نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہ کرے، جو محفل نعت کے اندر اچھلنا کودنا شروع کر دے، لوگوں کو منع نہ کرے، یا جو میرے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا خوانی کو پیشہ بنا دے، اس سے مال بنائے، پیسہ کمائے، جو کہ حرام ہے مفتابی قول کے مطابق نعت خوانی پر اجرت لینا، تو پھر میں اس کا پرستار کیوں رہوں؟ میں اگر رہوں گا تو یہ شخصیت پرستی ہے، جو کہ بت پرستی کی بدترین صورت بعض اوقات بن جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا کہ ہماری جس سے بھی محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر وہی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت کے ادب کو پامال کر رہا ہے تو ہم اسے روکیں گے، منع کریں گے اور باز کریں گے کہ آپ یہ چیز نہ کیجیے۔ لہذا ہم سب کو سمجھنا ہوگا، من حیث القوم ہم کو اپنے اندر نظریاتی فکر کو بیدار کرنا ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو یوں ہی ہمارا مسلک تماشا بنتا رہے گا۔ اور جو نعت خواں ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا رسول اللہ کی نعت کے لیے، کتنی عزت ملی رسول اللہ کی نعت کی وجہ سے، معاشرے میں مقام ملا رسول اللہ کی نعت کی وجہ سے۔ آپ خدا را پہلے تو نعتوں پر اجرت نہ لیں، حرام ہے یہ، اور یہ یوں سمجھیے کہ اپنے بچوں کو حرام کھلانے کے مترادف ہے جو نعت پر اجرت لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے، میں نے اس پر ایک تحریری فتویٰ بھی لکھا تھا، وہ دوبارہ میں ٹیم کو کہوں گا کہ اپلوڈ کر دے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نعت اصل ہے تو اصل کو قائم رہنے دیجئے۔ ابھی ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، ضمناً چلے میں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، البمز آئیں گے نعت خوانوں کے، آپ دیکھیے گا کیا ان کی لپسنگ ہوگی، کیا ان کی کے انداز ہوں گے، کیا وہ ایکٹنگ کر رہے ہوں گے۔ چلیں آپ کہیں گے یہ ہمارا جبلی انداز ہے، ہم بناتے نہیں ہیں، بن جاتا ہے، انداز فلاں انداز فلاں، ٹھیک ہے بن گیا، لیکن اس کلام کے پیچھے جو آپ نے انسٹرومنٹ یوز کیے، پچھلے ربیع الاول میں مجھے یاد ہے 1-2 کلام ایسے آئے تھے کہ اتنا شور تھا کہ جس کی انتہا نہیں تھی، لوگوں کو اگر نہ سمجھایا جائے، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوا کہ وہ کلام لگایا گیا اور لوگوں نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب النبی صلو علیہ ایک کلام آیا تھا اور اس طرح کی ذکر والی نعت خوانی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلک کو جو لوگ شخصیت پر قربان کرتے ہیں کہ جی میں تو فلاں کا فین ہوں،
اب مسلک کچھ بھی ہو میں ان پر حرف نہیں آنے دوں گا، تو پھر مسلک کو نقصان ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ترقی کے لیے یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ جہاں پر مسلک پر شخصیت کو قربان کیا جائے گا وہاں پر مسلک کو فوقیت ملے گی اور ترجیح ملے گی۔ ہم جو مار کھاتے ہیں، یہ جو آج ہم پسپا نظر آتے ہیں، کچھ محاذ کے اندر مسائل نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم من حیث القوم شخصیت پرست ہو گئی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، دین کیا کہتا ہے، وہ بس جس شخصیت کے پیچھے ہیں اس کے پیچھے اندھا دھن دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کلام پڑھیں، نعت خواں ادب سے پڑھیں، احترام سے پڑھیں، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ معاشرے کے اندر محاذ آرائی ہو علماء کے درمیان اور نعت خوانوں کے درمیان۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے اور مانتے ہیں کہ دین کو آگے علماء نے لے کر چلنا ہے، تو کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے نا۔ کسی کا انداز نرم ہوتا ہے، کسی کا انداز سخت ہوتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ نعت خوانوں کو طوائفوں سے تشبیہ دینا یہ بھی حد سے تجاوز ہے، نعت خوانوں کو جھوٹا کہنا یہ بھی حد سے تجاوز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو وہ غلطی کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں، اب آپ بھی تو باز نہیں آتے۔ جب آپ لاکھوں روپے دے رہے ہوں گے، اڑا رہے ہوں گے، کوئی کتنا منع کرے گا؟ پھر آپ کہیں گے منع کرتے ہیں پھر لیتے ہیں، انسان غلطی کرتا ہے، ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے، اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے تو اس پہ پردہ ڈال دیجئے، عیبوں کو اچھالنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں نعت خوانی کے حوالے سے کہ نعت خوانی پر اجرت لینا حرام ہے، محفل نعت میں نوٹ نچھاور کرنا یہ ادب محفل نعت کے خلاف ہے، عوام الناس بھی نہ کرے۔ اور جو نعت خواں ہیں مہربانی کیجئے، آپ بہت ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ مائک ٹھیک نہیں ہے، ساؤنڈ اچھا نہیں لگا، اور فلاں جو ہے باتیں کر رہے ہیں، خاموش ہو جائیں، تو آپ 2 جملوں میں یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ منع کر دیجئے اس چیز سے۔ محفل نعت میں توجہ ذات مصطفیٰ کریم کی طرف ہونی چاہیے، نعت خواں کے انداز کے اوپر ہی دیوانے ہوتے چلے جانا، اور پھر وہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ذوق، وہ کیفیت قلب نصیب نہیں ہوتی۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں مل کر ختم کرنا ہوگا۔ اور آخری بات کہ جتنی بھی محافل نعت ہوں ان میں راسخ العلم علماء کی تقریر لازم کروائیں، اور وہ مزے کے لیے نہ ہو کہ بہت اچھا مقرر، بلکہ توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے سنیں، تاکہ فضیلت علم بھی حاصل ہو جائے، اور جب آپ وہاں سے جائیں یا جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ دلائل کو، عقائد کو صحیح طرح سمجھ کر وہاں سے جا سکیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میری بات کسی پر گراں گزری ہو تو واللہ العظیم ذاتی معاملہ کسی کے ساتھ نہیں، اوورال گفتگو سوال کے جواب کی صورت میں اس لیے کی گئی ہے کہ اصلاح ہو سکے، ہم سب سمجھ سکیں، ہم سب نے مل کر سمجھنا ہے۔ اور اب ہمیں مفکر بننا ہوگا، تبصرہ نگار تو ہم بہت بن لیے، اب ہمیں مفکر بننا ہوگا، یعنی تفکر کرنا ہوگا کہ ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے اور ہمارے مسلک کے لیے، یعنی اہل سنت و جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ میرا ذاتی نقصان ہو جائے سو ہو جائے، لیکن میرے مسلک کا، میرے دین کا میری وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سب یہ سوچ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ الجلیل وہ وقت دور نہیں کہ ہم مزید عروج کو پالیں، اپنے اداروں کو، اپنے علماء کو جو دین کو آگے بڑھانے والے ہیں، ہم انہیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میں نے کیسی محفل کروائی، کتنے لوگ آئے، کیا اسٹیج بنا تھا، کیا جو ہے وہ ویڈیو بنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے نکلے، محفل کریں رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔